Dear student of class 12th, today in this lecture, let's discuss about the factors affecting the health. In the previous lecture, we have defined it and discuss it about the term health. चलो आज हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है कि जो हेल्थ पर असर करते हैं. हेल्थ असल में देखा जाए तो फिज़िकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होना ही हेल्दी होते हैं. इन तीन डायमेंशन में से किसी डायमेंशन का एब्सेंस होना, उसकी वजह से पर्सन जो है हेल्दी नहीं बनते बल्कि अनहेल्दी हो जाते हैं. पहला फैक्टर जो हेल्थ पर काफ़ी रोल अदा करते हैं वो है फिज़िकल इन्वायरमेंट फैक्टर्स. इसमें क्या आते हैं, जैसे लाइट आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ एक ह्यूमन है जिसके पास आई है, ठीक है, आई है, और अगर लाइट नहीं है तो क्या होगा, वो अच्छे से विजन नहीं कर पाएंगे. आई हो अगर लाइट नहीं हो तो विजन अच्छे से नहीं आएगा. तो लाइट इज़ अ फैक्टर जो क्या करते हैं आपके हेल्थ पर, यानी आपके विजन पर काफ़ी असर करते हैं. उसी तरह से अगर देखेंगे, टेम्परेचर को देख सकते हैं. टेम्परेचर क्या करते हैं, टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के को काफ़ी हद तक ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. जैसे टेम्परेचर अगर ज़्यादा ठंड हो गया और पर्सन चाहे कि फिर भी अगर वो वन क्लोथ पहन कर बैठे तो वो एक चैलेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट का डाउन हो तो उस टाइम नंबर ऑफ़ क्लोथ जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होते हैं. ठीक है, तो हेल्थ पर टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा रोल है. उसके अलावा देखो, नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आते हैं, एक नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं. तो कहीं पर फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड की वजह से क्या होते हैं, फ्लड की वजह से कुछ लोगों का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसिडेंट्स हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाए, उससे रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं उन सब पर इसका असर हो जाते हैं. कैसे असर होते हैं देखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल इन ए सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं, उसकी वजह से किसी पर्सन का डेथ हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो डेथ हो गया, या उसका कुछ ना कुछ क्या हो गया, उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया या ज़ख्मी हो गया. तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो पर्सन है ना, इसका हेल्थ अगर पहले काफ़ी ठीक हो गई, काफ़ी टेंस में चले जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, यानी इसका जो फिज़िकल हेल्थ है इस पर असर पड़ेगा. तो कहने का मतलब है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पर्सन के हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ते हैं. ठीक है, उसके अलावा देखो बहुत सारे फैक्टर्स है. हम एक एक चीज़ों का आप अगर सोचेंगे तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा फैक्टर्स है जो आपके हेल्थ पर काफ़ी असर करते हैं. ठीक है, तो देखो उसके अलावा दूसरा होते हैं आपका, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके हेल्थ पर असर करते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट का नहीं होते हैं बल्कि सोशियो इन्वायरमेंटल होते हैं. सोशियो इन्वायरमेंटल मीन्स समाजियत से, यानी आपके सोसाइटी से कुछ रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन बिल्कुल आराम से सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अचानक क्या आ जाते हैं, दूसरा शख्स आ जाते हैं. ठीक है, दूसरा शख्स आ जाते हैं. अब करता क्या है, इसके पास ये क्या करते हैं, ये इस पर्सन ए को कुछ ना कुछ गालियाँ दे देते हैं या कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से इस पर्सन का अगर हेल्थ काफ़ी ठीक था, तो अब इस पर्सन में क्या हो जाते हैं, इसकी वजह से इसने जो भी बात बोला, जो भी स्पीच बोला उसने, ठीक है, तो उसकी वजह से इस पर्सन में एंग्री शुरू हो जाते हैं, हाइपोटेंशन क्रिएट हो जाते हैं, वो टेंस हो जाते हैं, या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो जाते हैं. तो आप देखो, ये एक ऐसा चीज़ है, ये सोशल चीज़ है. इसने कुछ ऐसे बातें बोला जिसकी वजह से इसके हेल्थ पर असर पड़ा. तो इस तरह से भी हो जाते हैं.
سوسائٹی میں کچھ ایسے چیزیں بھی ہوتے ہیں جو اس کے پرسن کے ہیلتھ پر کافی اثر پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اینگری والی باتیں ہو سکتے ہیں, وہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, فرینڈ شپ ہو سکتے ہیں, بردرہڈ ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں, ریلیشن شپ وتھ مدر فادر. ٹھیک ہے, تو جیسے فار ایگزامپل ایک پرسن اپنے مدر کو کافی چاہتا ہوگا, تو وہ کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل اس مدر مان لو فار ایگزامپل مدر کا ڈیتھ ہو جاتے ہیں, تو پرسن جو ہے کافی نارمل تھا, اب وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں, وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کو لے کر, اپنے ماں کے ڈیتھ کو لے کر, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں سوچ کو لے کر. ٹھیک ہے, تو یعنی سماج میں بہت سارے جو چیزیں ہوتے ہیں جیسے لو ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ریلیشن شپ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سیڈنس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ سپیچز ہوتے ہیں, یہ سارے چیزیں ہیں ہیلتھ پر کافی اثر پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ دیکھو سوشل میں اگر اور ایک چیز دیکھیں گے, سوشل میں کسی کا کافی ڈگنیٹی ہونا کافی امپورٹنٹ ہے. ڈگنیٹی کافی عزت سے, اگر لوگ آپ سے عزت سے پیش آئے تو آپ کے ہیلتھ پر اتنا اثر نہیں پڑے گا. اگر آپ لوگ آپ کو زیادہ اچھے سے برتاؤ نہیں کریں گے, تو اگر ڈگنیٹی ہی نہیں ہوگا, آپ کا عزت ہی نہیں ہوگا, تو آپ کے ہیلتھ پر تو ظاہر سی بات ہے اثر پڑے گا ہی پڑے گا. آپ کو اینگرینس آ جائے گا, آپ کی سوچ میں چینج آ جائے گا, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 3 دیکھو پبلک کلین لائنس. آپ جہاں پہ بھی بیٹھتے ہو اس کے آس پاس کا ماحول کافی صاف ہونا امپورٹنٹ ہے. صاف ماحول میں بیٹھنے سے صحت اچھا رہتے ہیں. کیسے, فار ایگزامپل ہم 2 سچویشن لیتے ہیں. ایک ایسا سچویشن ہے, فار ایگزامپل ایک ایسے کلاس روم میں ہم بچوں کو رکھیں گے جس میں کیا ہو, صفائی بہت اچھا ہو. اب ہم اس کے علاوہ دوسرے کلاس روم میں بھی ہم اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو رکھیں گے جس میں کیا ہو, گندگیاں بھرا ہو, یہاں سے گندگیاں بھرا ہو. تو آپ مجھے یہ بولو, بچے جو ہے کس کلاس میں پڑھنا جو ہے چاہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ صفائی زیادہ ہو, کلین لائنس زیادہ ہو, وہاں پر. کلین لائنس زیادہ ہونے سے اس کی سوچ پر اس کو کافی چیزیں جو ہے ٹھیک لگتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اگر زیادہ ماحول اچھا نہیں ہو تو کچھ نہ کچھ کیڑے مکوڑے کی وجہ سے یہ بیمار بھی ہو سکتے. اس کے علاوہ بیٹھنا ہی بڑی بات ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو پبلک کلین لائنس از آلسو اے فیکٹر وچ افیکٹس آن ہیلتھ. اس کے علاوہ دیکھو صاف کھانا کھانا اور صاف پانی پینا اور بیلنسڈ ڈائٹ کھانا, یہ بھی کیا ہے, ایک ایسا فیکٹر ہے جو کسی پرسن کے ہیلتھ پر کافی اثر کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھو ناٹ ویسٹنگ اوور ٹائم, گڈ اکانومک کنڈیشن. اکانومی کا ہونا یعنی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, منی کو لے کر کافی فائنینشیل نالج ہونا یا اکانومی ہونا ہی ایک پرسن پر ایفیکٹ کرے گا. پرسن فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس 2 شخص ہے, فار ایگزامپل پرسن بی اور پرسن اے. پرسن اے کے پاس کافی ویلتھ ہے, کہ کافی ویلدی ہے یعنی اکانومی ہے, اس کے پاس نہیں ہے. تو پرسن بی کے سوچ دیکھو, پرسن بی اگر کسی گاڑی کو لینا چاہے یا کسی کہیں جانا چاہے تو اس کے پاس اتنا ہمت نہیں آئے گا, کریج نہیں آئے گا, کیونکہ پیسہ ہی ایک ایسا چیز ہوتی ہے, اکانومی ایک ایسا چیز ہوتی ہے جو پرسن کے اندرونی چیز جیسے ہمت جیسی چیزوں کو اجاگر کر دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. اب پرسن اے کے پاس کافی ویلتھ ہے, وہ صرف گاڑی کا ہی نہیں بلکہ وہ ایروپلین کا بھی سوچ سکتے ہیں. تو اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کریج ہے, ہمت ہے, اور کریج از اے پارٹ آف ہیلتھ. کریج کیا ہے, ہیلتھ کا ایک سسٹم ہے, یعنی یہ پرسن اے پر زیادہ اثر نہیں پڑنے والا ہے. ٹھیک ہے, اکانومی اچھا مینس ہیلتھ اچھا ہوتے ہیں. جس کے پاس اکانومی نہیں ہو وہ پور ہو جاتے ہیں. پورٹی اگر ہو تو انہیلدی زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھو اس کے علاوہ ریگولر روز ایکسرسائز کرنا, روز یوگا کرنا, نہ صرف پیٹ کو کم کرنے کے لیے, نہ صرف چربی کو ہٹانے کے لیے, بلکہ کیا ہے اس کے علاوہ چاہے چربی ہٹے یا نہ ہٹے لیکن ایکسرسائز کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک مشہور سٹیٹمنٹ ہے
کہ ڈو فزیکل ایکسرسائز کرو، ٹھیک ہے، فار فزیکل ہیلتھ، فار کس کے لیے؟ فزیکل ہیلتھ، فار فزیکل ہیلتھ. اس نے یہ نہیں بولا نا کہ ڈو فزیکل ایکسرسائز فار ایریڈیکیٹنگ یا ریموول آف دا فیٹس. فزیکل ایکسرسائز کرنا چاہیے فزیکل ہیلتھ کے لیے. کیوں؟ اگر آپ فزیکل ایکسرسائز کرو گے تو فزیکل ہیلتھ اچھا رہے گا، فزیکل ہیلتھ اچھا رہے گا تو مینٹل ہیلتھ بھی اچھا رہے گا. تو ایک پرسن کافی فزیکلی فٹ ہو تو وہ مینٹلی بھی کافی فٹ ہو جاتے ہیں. تو ساؤنڈ مائنڈ کین ایگزسٹ اونلی ان اے ساؤنڈ باڈی. ایک اچھا مائنڈ اس میں ہوگا جس کا باڈی ہی کافی ساؤنڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ہیلدی ہیبٹ، کھانا کھانے کی جو عادتیں ہیں، دن میں 3 ٹائمس یا 2 ٹائمس، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو نمبر آف ٹائمس دے فوڈ کھاتے ہیں وہ ایک ریگولر ٹائم پر ہونا چاہیے. نہ کہ ایسا ہے ابھی آیا کھایا، بعد میں آیا کھایا، بار بار کھاتے رہیں گے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہیلتھ پر کافی اثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھو اس کے علاوہ دیکھو کریکٹرسٹک آف گڈ ہیلتھ، اس کے بارے میں ہم اپ کمنگ لیکچر میں اچھے سے پڑھیں گے. تو یہاں تک مجھے سننے کے لیے تھینک یو سو مچ فار لسننگ می. تھینک یو سو مچ.